لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ میرا رب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی برائی یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش چاہے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی نے برائی کی، کسی نے دامن پر گناہوں کے دھبے لگا دیے، کسی نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی اور ارشاد کی خلاف ورزی کی، لیکن اس ارشاد کی خلاف ورزی کے باوجود، جان پر ظلم کرنے کے باوجود اگر رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر بخشش طلب کرے تو میرا مولا ارشاد فرماتا ہے یجد اللہ غفور رحیمہ، اللہ کو بہت بخشنے والا مہربان پائے گا۔ ہم تو بخشش مانگتے ہیں لیکن وہ صرف بخشتا ہی نہیں، بخشش کے ساتھ ساتھ ہم پر مہربانی کی چادر بھی ڈال دیتا ہے اور ہم پر رحم و کرم کی بارشیں بھی نازل فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں بھی سمجھنے کی کوشش کریں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان رب قدیر جل جلالہ سے عرض کرتا ہے مولا میں تیرے بندوں کو بھٹکا کے رہوں گا، میں ضرور ان کو سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا اور گناہوں میں گرفتار کروں گا۔ تو میرے رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا جب تک میرا بندہ توبہ کرتا رہے گا میری عزت کی قسم میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ آپ اندازہ لگائیں رب قدیر جل جلالہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ اگر کوئی اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے تو میرا مولا اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پوری دنیا کا مسلمان اس وقت یہ سمجھ رہا ہے کہ جو کچھ بھی افتاد ہے، جو کچھ بھی پریشانیاں ہیں، جو کچھ بھی آلام و مصائب ہیں، جو کچھ بھی تکالیف ہیں، یہ ساری تکالیف ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جا بجا استغفار اور توبہ کی طرف ابھارتا ہے تاکہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے گناہوں سے پاک ہو جائے، اور جب گناہ سے پاک ہو جائے گا تو میرے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اس پر رحم و کرم کی بارشیں نازل ہوں گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے پروردگار جل جلالہ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ارشاد فرماتا ہے میرا رب قدیر وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر رہا۔ آپ اندازہ لگائیں جو توبہ کرے میرا مولا فرماتا ہے کہ بہت بخشنے والا ہوں، میں بہت بخشنے والا ہوں۔ پتہ چلا میرا رب جب خود ارشاد فرماتا ہے میں بہت بخشنے والا ہوں اس کو جس نے توبہ کی، تو اس سے پتہ چلا اگر ہم سچے دل سے اپنے رب کے حضور توبہ کر لیں تو میرا پروردگار جل جلالہ بہت بخشنے والا ہے، وہ ضرور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اگر نیک عمل کیا اور اس کی ہدایت کی پیروی کی ہم نے تو پھر اس کے انعام و اکرام کی بارشیں یقیناً ہم پر ہوں گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس رب قدیر کی عظمت پر قربان جائیے کہ جو صرف مغفرت طلب کرنے والے کے گناہوں کو معاف ہی نہیں فرماتا بلکہ پروردگار جل جلالہ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے
اور کیا ہی خوب ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت جل جلالہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو، تمہیں بہت اچھا برتنا دے گا ایک ٹھہرائے وعدے تک۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے مراد یہ ہے کہ تمہیں عمر دراز اور عیش وسیع اور رزق کثیر عطا فرمائے گا۔ یعنی استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں استغفار کیا جائے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کی جائے، تو اس استغفار اور توبہ کی وجہ سے مولا ہمارے گناہوں کو معاف ہی نہیں فرماتا، بلکہ میرا رب ہمیں لمبی عمر عطا فرماتا ہے، اور جب تک ہماری زندگی اس نے لکھی ہے اس زندگی تک ہمیں عیش وسیع عطا فرماتا ہے۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کے لیے دراز کی عمر بالخیر فرمائے، پروردگار اس کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے، پروردگار اسے ایک مدت تک ٹھہرائی ہوئی مدت تک پروردگار جل جلالہ اسے آسائش فرمائے، تو اسے دو عمل کرنے ہیں۔ ایک اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے، اس سے مغفرت طلب کرنا ہے، اور اس کی بارگاہ کے اندر توبہ کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے بہت سارے رشتہ دار اعزاء اقربا مومنین و مومنات اس دنیا سے کچھ کر گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مرنے والے کے لیے سب سے بڑا تحفہ کون سا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرنے والے کے لیے سب سے بڑا تحفہ استغفار ہے، یعنی ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنا ہے۔ قرآن مقدس میں آپ دیکھیں پہلے والوں کے لیے جن کا ایمان پر اس دنیا سے رخصت ہونا ثابت ہے یا رخصت ہوئے، ان کے بارے میں آپ دیکھیں قرآن مقدس میں دعا موجود ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور جو ہم سے پہلے ایمان والے اس دنیا سے کچھ کر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ بھی دعا موجود ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بارگاہ سمدیت کے اندر مغفرت طلب کرنا کتنا عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر استغفار کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، تو رب قدیر جل جلالہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں، میرا بندہ جانتا ہے کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں، اسی لیے تو مجھ سے مغفرت چاہتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے، اور اپنے وہ بندے جو اس کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں رب قدیر جل جلالہ ان پر کرم کی نظر فرما کر ان کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔